شاعری تو میرا شوق ہے. شاعری کو میں نے کبھی بھی ایز اے پروفیشن لیا ہی نہیں ہے. آؤٹنگ کا کافی شوق ہے. ہاں, ایکسپلور کرنے کا شوق ہے دنیا کو مجھے. کوئی بھی کامیابی آپ کو پلیٹ میں سجا کے نہیں ملتی. کامیابی کے لیے آپ کو اسٹرگل بھی کرنی پڑتی ہے اور اپنے آپ کو ثابت بھی کرنا پڑتا ہے. جو اب دلیری ہے پہلے یہ بے بسی ہوگی, ڈرانے والی بھی پہلے کبھی ڈری ہوگی. خود پسندی کی نہیں بات کرامت کی ہے, خود پسندی کی نہیں بات کرامت کی ہے. ہم نے جس شخص کو چاہا وہی مشہور ہوا. السلام علیکم, اسپارک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سعدیہ بخاری. ناظرین, آپ کی ملاقات آج میں ایک ایسی پرسنالٹی سے کروانے جا رہی ہوں جو آج کل سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہے. رائٹر ہیں, لیزر کلینک چلاتی ہیں, سائڈ بزنس کرتی ہیں اور ایک بہترین ہاؤس وائف ہیں. اتنے عرصے میں انہوں نے خود کو کس طریقے سے کامیاب کیا اور جب ایک کامیاب وومن بن گئی ہیں تو یہ خود کو کس طریقے سے دیکھتی ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر. نادیہ, آپ کے بارے میں ویسے تو سب جانتے ہیں کہ آپ ایک شاعرہ ہیں. آپ کے چاہنے والے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ شاعرہ نہ ہوتی تو آپ کون ہوتی؟ میں ایک ٹریولر ہوتی اگر میں شاعرہ نہ ہوتی, جس کے پاس ایک بیگ ہوتا اور بس وہ گھومتی رہتی. آؤٹنگ کا کافی شوق ہے. ہاں, ایکسپلور کرنے کا شوق ہے دنیا کو مجھے. اچھا نادیہ, اپنے بارے میں کچھ بتائیے کہ آپ نے ماشاءاللہ سائڈ بزنس بھی کر رہی ہیں. آپ کی کیا روٹین ہے آج کل, کیا کیا کچھ کرتی پھر رہی ہیں؟ شاعری تو میرا شوق ہے. شاعری کو میں نے کبھی بھی ایز اے پروفیشن لیا ہی نہیں ہے اور نہ میں نے اس کو اس طرح اپنے سر پہ سوار کیا ہے. ویسے میری فیلڈ ہے, میں کنسٹرکشن کا کام ہے میرا اپنا, اور جو میری ایجوکیشن ہے وہ اسکن اینڈ لیزر جو ہے وہ اسپیشلسٹ ہوں میں, تو اس کا کلینک بھی ہے, لیکن وہاں میں بہت کم اوور آل میں نے اپنے آپ کو کنورٹ جو ہے وہ اپنے بزنس میں زیادہ کیا ہوا ہے, کنسٹرکشن کے کام میں, تو میرا زیادہ فوکس ادھر ہی ہے. ویسے تو آپ کے بہت سے شعر ہیں جو لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہے, لیکن ایسا کون سا شعر ہے جو آپ کو خود بھی پسند ہے اور لوگوں کو بھی بہت زیادہ پسند ہے؟ تخلیق کار کو تو اپنے سارے چیزیں اچھی لگتی ہیں, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دل کے قریب ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں. لیکن 2-3 اشعار ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ میرے اپنے دل کے قریب ہیں اور جس سے میری اپنی پرسنالٹی یا میری اپنی ذات کا اظہار بھی ہوتا ہے. تو اس میں ایک ہے کہ جو اب دلیری ہے پہلے یہ بے بسی ہوگی, جو اب دلیری ہے پہلے یہ بے بسی ہوگی, ڈرانے والی بھی پہلے کبھی ڈری ہوگی. کیا بات ہے. تو یہ ایک طرح کا اظہار بھی ہے اور میری پہچان بھی ہے کہ بہت ساری خواتین جو پہلے یہ سوچتی ہیں کہ اب زندگی میں کیا ہوگا یا ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا ہوتا, اور وہی جب کسی بھی چیز کا نشان بن جاتی ہیں, جرأت کا, یا کسی بھی چیز کا ایگزامپل بن جاتی ہیں. تو یہ شعر, میرے بہت سارے شعر ہیں ہی اس طرح کا اظہار جس میں میں یا عورت یا میرے مسائل ہیں, مطلب محبت بہت کم ہے لیکن عمومی طور پہ اظہار درد بیان ہوتا ہے. ہاں, میری اپنی ذات کا اظہار زیادہ ہے. کلاسک شاعری میں آپ کو کون سے شاعر پسند ہے, کن کو دیکھ کے آپ کو شاعری کا بہت زیادہ ذوق ہوا؟ شاعر کا نام؟ مجھے ہمیشہ سے مرزا غالب تو ہمارے وہ ہیں ہی, لیکن خواتین میں مجھے پروین شاکر بہت اچھی لگتی ہیں. عرفان صدیقی مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اور موجودہ دور میں جو شاعر ہیں آج کل تو بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں نوجوان, مجھے لگتا ہے سبھی بہت اچھے شاعر ہیں. ایک کو تو میں نہیں کہہ سکتی, اور سارے میرے بہت اچھے کولیگز بھی ہیں اور دوست بھی ہیں, لیکن بہت زیادہ اچھا شعر اب تو کہا جا رہا ہے, پہلے سے بھی بہت زیادہ اچھا. شاعری کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ آج کل جو شاعری چل رہی ہے اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتی ہیں؟ اس کو کیا عروج ملے گا؟ اس کو مل ہی گیا عروج. اب تو پہلے شاعروں کو کہاں وہ ویلیو تھی یعنی ان کی, لیکن سوشل میڈیا نے ایک پلیٹ فارم تو دیا ہے لوگوں کو, شاعروں کو. تو شاعر بہت زیادہ لوگ ان کو پہچانتے ہیں, نون ہیں, تو ملی ہے شاعروں کو ایک عزت یا ایک پہچان تو ملی ہے. عموماً دیکھا جاتا ہے بہت سارے مشاعرے آج کل ہو رہے ہیں اور آپ کو وہاں دیکھا بھی جاتا ہے, لیکن آپ کو بہت زیادہ نہیں دیکھا جا رہا مشاعروں میں. کیا وجہ ہے, کیا مشاعرے اٹینڈ نہیں کرتی؟ اس میں سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ میں آج ضرور اس چیز میں کہوں گی کہ ہر بندے کی نا ایک طبیعت اور مزاج ہوتا ہے. میں بہت سلیکٹیو ہوں شروع سے. اور دوسری بات ہے کہ جو شاعر ہیں ان کے پاس ایک ہی کام ہے, میرا خیال ہے کہ وہ شاعری ہی کر رہے ہیں. تو مشاعرہ نا وقت مانگتا ہے, بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے, ٹریول کرنا پڑتا ہے, اور خاتون کے لیے پھر اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنا کام بھی
اور پھر میرے جیسا بندہ جو کام ہی کر رہا ہے, جس کی اپنی ایک فیلڈ, ایک اپنی پہچان بھی ہے, کنسٹرکشن میں ایک نام ہے, یعنی اپنے گھر کو لے کے, تو وہ پھر اتنا ٹائم نہیں دیا جا سکتا, اور پھر میرا سلیکٹیو ہونا بھی نظر آتا ہے. میں بہت کم جگہوں پہ جاتی ہوں. ماشاءاللہ آپ ہاؤس وائف بھی ہیں, سائڈ بزنس بھی کر رہی ہیں, اور لیزر کلینک بھی چلا رہی ہیں, اتنا سب کچھ کیسے ایک ساتھ مینیج کر لیتی ہیں؟ بس یہ ایک کام سٹارٹ کرتے ہیں پہلے تو, پھر اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں. تو پہلے تو یہی تھا کہ کلینک کر رہی تھی, پھر ایک دم سے وہ گھر بنانے کا شوق ہوا, تو بس پھر اس میں اتنا ان ہو گئی کہ اب وہ کام بس ہو جاتا ہے مینیج. آپ کی کوئی پسندیدہ ایسی غزل ہے جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو, وہ ہمیں سنانا چاہیں ہمارے ویورز کو؟ آگے ہر سمت ہم ہی ہوں گے اگر جانا ہے, آگے ہر سمت ہم ہی ہوں گے اگر جانا ہے, مبتلاؤں نے میری جان کدھر جانا ہے, مبتلاؤں نے میری جان کدھر جانا ہے, میں نے اے دل تجھے سمجھا دیے سارے رستے, میں نے اے دل تجھے سمجھا دیے سارے رستے, اب یہ تو سوچ ادھر رہ یا ادھر جانا ہے. یہ میرا دل کوئی بازار کی دکان نہیں جس میں ہر روز نیا مال اتر جانا ہے. کیا بات ہے. بہت شکریہ. میں نے ایک راز بتایا اسے سرگوشی میں, میں نے ایک راز بتایا اسے سرگوشی میں, میں نے ایک روز تیرے نام پہ مر جانا ہے, بہت خوب. میں نے ایک روز تیرا نام پہ مر جانا ہے. یہ بھی ایک ذہنی اذیت ہے مسافر کو اگر, یہ بھی ایک ذہنی اذیت ہے مسافر کو اگر, گھر پہنچ کر بھی یہ لگتا ہے کہ گھر جانا. کیا بات ہے, کیا بات. بہت بہت شکریہ. اچھا نادیہ گیلانی صاحبہ, یہ بتائیے کہ ہماری سوسائٹی میں جب ایک عورت باہر نکلتی ہے, اسٹرگل کرتی ہے اور ایک کامیاب وومن بنتی ہے, اس کو بہت ساری مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں. آپ کو کس طرح کی مشکلات فیس کرنی پڑی؟ میں غلط بیانی بالکل نہیں کروں گی کہ مجھے بڑی مشکلات اور بڑی اسٹرگل, میرے پہ اللہ کا بڑا خاص کرم رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میرا خیال ہے رویہ جو ہے وہ بڑا ٹو دی پوائنٹ رہا ہے ہمیشہ سے, یا میں کہتی ہوں کہ ہر خاتون کا ہونا بھی چاہیے. آپ اگر اسٹرکٹ ہیں اور اپنے معاملات میں کلیئر ہیں تو میرا نہیں خیال, باقی تو ہر معاشرے میں آپ یورپ بھی چلے جائیں گے تو یہ کوئی بھی کامیابی آپ کو پلیٹ میں سجا کے نہیں ملتی. کامیابی کے لیے آپ کو اسٹرگل بھی کرنی پڑتی ہے اور اپنے آپ کو ثابت بھی کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک مشکل راستہ ہوتا ہے, کوئی بھی شخص اگر اسٹارٹ کرتا ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کو خود کو ثابت کرنے کے لیے کچھ چیزیں فیس کرنا پڑتی ہیں اور آپ کو مینٹلی تیار ہونا چاہیے. اور میں تو ایسی خواتین اور بچیوں کے لیے بہت سا کام, کیونکہ میرا مین فوکس شاید کسی حد تک جو میں جانتی ہوں سمجھتی ہوں تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہی ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ ہر بندے کو, ہر لڑکی کو گھر میں, یعنی اس کو ایک ورتھ فل ہونا چاہیے, اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا مقصد زندگی میں صرف شادی کرنا نہیں ہے, بچے پیدا کرنا نہیں ہے. میں زندگی میں خود بھی میری کوئی اہمیت ہے, میں کوئی صرف کسی کی بیوی میری پہچان نہیں ہے, میں خود مطلب میری اپنی کوئی ذاتی شخصیت اور ذاتی پہچان بھی ہے. لاسٹ ون کوشچن آپ سے کہ ایسا شعر سنائے جو ہماری یوتھ کو ٹارگٹ کرے, ان کو ڈیڈیکیٹ کرے. جی میں ضرور سناتی ہوں آپ کو. جو اب دلیری ہے پہلے یہ بے بسی ہوگی, جو اب دلیری ہے پہلے یہ بے بسی ہوگی, ڈرانے والی بھی پہلے کبھی ڈری ہوگی, ڈرانے والی بھی پہلے کبھی ڈری ہوگی. سزا جزا تو بہت بات کا معاملہ ہے, سزا جزا تو بہت بات کا معاملہ ہے. یہ جیل جرم کے صدقے پلی بڑی ہوگی, یہ جیل جرم کے صدقے پلی بڑی ہوگی. تمہاری یاد کے دریا پہ بندھے نہ بندھے, تمہاری یاد کے دریا پہ بندھے نہ بندھے. میری کلائی پہ تیری گھڑی بندھی ہوگی, میری کلائی پہ تیری گھڑی بندھی ہوگی. وہ جس نے عشق پہ تہمت لگائی ہے اس نے, وہ جس نے عشق پہ تہمت لگائی ہے اس نے, جفا کی جھوٹی روایت بھی خود کھڑی ہوگی. یہ دوستوں کی محبت بھی ہے مبالغہ بھی, یہ دوستوں کی محبت بھی ہے مبالغہ بھی, کہ نادی پچھلے جنم میں کوئی پری ہوگی. بہت شکریہ, بہت محبت. تھینک یو سو مچ, آپ نے اچھا لگا آپ کا آنا, قیمتی ٹائم دیا. ناظرین ہوپ سو آپ نے نادیہ گیلانی کی باتوں کو بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو نادیہ گیلانی کی لائف اور ان کی موٹیویشنز کیسی لگی ہیں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ سعدیہ بخاری کو اجازت دیجیے, پھر کسی جگہ نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.